رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت قباء میں کچھ دن گزارے. آپ کے جانے کے بعد بنو عمر ابن عوف نے وہاں مسجد بنائی جو آج تک مرجع ایمان و اعمال ہے. اس کے مقابلے میں مدینے میں ایک راہب تھا ابو عامر. وہ پیغمبر کے دلائل سے تنگ آ کر بھاگا، روم چلا گیا کینسرین، اور وہاں سے مدینہ کے منافقوں کو لکھا کہ تم بھی مسجد کے نام پر ایک جگہ بناؤ اور وہاں بیٹھ کر سازشیں کرو، میٹنگیں کرو. مجھے موقع ملے گا بادشاہ روم کا فوج لے کے آؤں گا، محمد اور ان کے صحابہ کو قتل کروں گا. ان کے لوگوں نے مسجد کے نام سے ایک جگہ بنائی اور پیغمبر کے پاس آئے کہ آپ آئے اور افتتاح کرے. آپ نے فرمایا اس وقت تو تبوک کا سفر ہے، اگر واپسی پر اللہ نے اجازت دی تو ضرور آؤں گا. واپسی پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ کفر کی ہے، تفریق کی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جگہ ہے، اور یہاں قطعاً آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے. والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد، درارا ضرر دینے کے لیے، وکفرا کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں، وارصادا اور یہ مورچہ ہے لمن حارب اللہ ورسولہ جو لڑ چکا ہے اللہ رسول سے، ابو عامر راہب من قبل اس سے پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ یہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى نہیں ہے ارادہ ہمارا مگر اچھائی کا. مسجد تو حضرت عبادت ہے، حضرت مسجد بنا تو اچھا ہے، لیکن یہ مقابلے کی مسجد ہے، یہ جہاں مسجد کے قریب میں بغیر ضرورت شریعہ کے بنی ہے. وقت کے مفتی و فقہاء نے لکھ دیا ہے کہ یہ مسجد ضرار ہے اور اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. جو لوگ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کی نماز واجب الادا ہوگی. واللہ یشہد انہم لکاذبون اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے پلاٹ ہتھیانے کے لیے کوشش کی ہے. لا تقم فیہ ابدا کھڑے نہ ہونا اس مسجد ضرار میں کبھی بھی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب آداب المساجد میں لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان بنا لے، غلطی یہ ہو گئی کہ بڑی مسجد تھی اور چھوٹی بنا لی، نہیں بنانا چاہیے، تو حضرت فرماتے ہیں یہ بھی مشابہ بمسجد ضرار ہے، مشابہ بمسجد ضرار ہے. اور مولانا مفتی شفیع نے معارف القرآن میں اس جگہ تفسیر کشاف سے حضرت عمر کا فیصلہ نقل کیا کہ جو مقابلے کی بن جائے وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے، اور لکھا ہے اس کی تعمیر روکی جا سکتی ہے اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ہوگا. لمسجد یقیناً مسجد اسس علی التقوی جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں نمازیں پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاک باز رہنا. یہ فقراء و مساکین کا مرکز ہے، وہ رؤساء و امراء کا مرکز ہے. واللہ یحب المطہرین اللہ پسند کرتے ہیں پاک بازوں کو. مسجد قباء بھی مراد ہے، مسجد نبوی بھی جس میں ترغیب دی پڑھنے کی. افمن اسس بنیانہ آیا وہ جس نے بنیاد رکھی عمارت مسجد کی، علی تقوی من اللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، ورضوان اور اس کی رضا کے لیے، خیر بہتر ہے، امن اسس بنیانہ یا وہ جس نے بنیاد رکھی عمارت کی، علی شفا جرف ایک کھائی کے کنارے، ہارن گرنے والی، جرفن ہار کھائی گرنے والی، ہارن سے صیغہ بنایا، فن ہار بھی پر ڈہ گیا اسی کے ساتھ، فی نار جہنم. یعنی مسجد ضرار اور مشابہ مسجد ضرار کا انجام کیا ہے؟ جہنم. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ان ظالم لوگوں کو. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم مسلسل ان کی عمارت جو بنائی ہے شک کا باعث ہے ان کے دلوں میں، خود تو جانتے ہیں کہ غلط کام ہوا. الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کے دل. واللہ علیم حکیم اور اللہ علم